بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مولانا مولا الثقلین۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے بغیر دعا کیے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس پرفتن دور میں جہاں مختلف عقائد و نظریات، مختلف مکاتب فکر، مختلف مسالک، مختلف مذاہب والے لوگ ہیں اور کچھ نام نہاد مسلمان ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں سے پیدا فرمایا، اور اس کا امتیاز یہ ہے، امتیازی حیثیت جو اس مسلک اور اس مذہب کی ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لیتے ہیں، لیکن سینے میں بغض اہل بیت چھپا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں فی زمانہ کہ جو اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کا نام لیتے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن باطناً جو ہے بلکہ بعض اوقات کھل کر بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کا جہاں احترام کرتے ہیں، جہاں ان کی نسبت کا خیال کرتے ہیں، تو ساتھ ہی کہیں بڑھ کر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اہل بیت اطہار اور آپ کے جو اہل بیت کے جو لوگ ہیں، جو آپ کی آل ہے، ہم ان کا بھی دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور نماز میں بھی یہ چیز شامل ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد۔ ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام کے نذرانے پیش نہ کر لیں۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مودت کا مطالبہ فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ جو دین اسلام میں نے آپ کو دیا ہے، تو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں کچھ سوال نہیں کرتا، کچھ مطالبہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت رکھنا۔ تو محرم الحرام شریف کی آمد ہے، جگہ جگہ پہ محرم شریف کے حوالے سے جلسے جلوس ہوتے ہیں، اور ہر مذہب کا اپنا طریقہ ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت و عقیدت کے اظہار کرنے کا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اہل سنت و جماعت کے ہاں اجازت نہیں ہے، مثال کے طور پہ نوحہ، اس کے علاوہ ماتم کرنا، یہ چیزیں ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں ان کا کوئی کنسپٹ نہیں پایا جاتا، جبکہ اہل تشیع جو ہیں ان کے ہاں ماتم کو باقاعدہ طور پہ عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو قطع نظر اس کے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محرم الحرام شریف کی آمد ہے، اور آپ کے چہرے سے، آپ کی وضاحت سے حسینیت جو ہے وہ ٹپکنی چاہیے۔ اور حسینیت کیا چیز ہے؟ حسینیت یہ شیعہ بھی سن لیں، یہ سنی بھی سن لیں کہ اگر
ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کا اگر نام لیتے ہیں، آپ کا اگر تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا اگر ذکر کرتے ہیں اور آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، یعنی کہ زبان کے ساتھ دعویٰ محبت حسین کا کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم سارے وہ کام اگر کرتے ہیں کہ جیسا کہ جو یزید میں یا جو یزیدیوں میں اس وقت کے یزیدیوں میں جو چیزیں پائی جاتی تھیں، اگر آج ہم حسینیت کا نام لے کر وہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فقط دنیا والوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، لیکن کام ہم یزیدیوں والے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ فقط ہماری یہ محبت جو ہے یہ 10 دنوں کے لیے یا دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم برسر ممبر یہ بات کہتے ہیں کہ یزید نے مساجد کے تقدس کو، ایون کے خانہ کعبہ، مسجد نبوی شریف، ان کے تقدس کو پامال کیا، حرمت قرآن جو ہے قرآن مجید کے تقدس کو پامال کیا، قرآنی احکام کے تقدس کو پامال کیا، شرعی احکام اور حدود کی پامالی کی۔ تو اس وجہ سے ہی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ نے سٹینڈ لیا اور یزید کے خلاف آپ ڈٹے رہے، یزید کے حق میں بیعت نہیں کی، اس کو ووٹ نہیں دیا۔ تو اگر آج ہم حسینیت کا نام لے کر نماز نہیں پڑھیں گے، آج ہم اگر حسینیت کا نام لے کر زکوٰۃ نہیں دیں گے، آج ہم اگر حسینیت کا نام لیں گے اور ہم جو ہے وہ مساجد کا احترام نہیں کریں گے، ہم حدود اللہ جو ہے ان کی پامالی کریں گے، یا ہم حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں اگر فرق نہیں کریں گے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم منافقانہ روش پہ چل رہے ہیں اور حسینیت کا فقط نام لے رہے ہیں، لیکن فیکٹری اور کاروبار جو ہے وہ یزید والے جو کام ہیں اس کو ہم فروغ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ساری زندگی ہم یہ یزیدی کام کرتے ہیں، یزید کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے شرعی حدود کی پامالی کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اگر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ سوال فرما لیا کہ نام تو میرا لیتے تھے لیکن کاروبار کام وہ کرتے تھے جو یزید کے تھے اور اعمال تمہارے یزیدیوں جیسے تھے، تو پھر کون سا منہ لے کر ہم میدان حشر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم بھی حسینی ہیں؟ تو حسینی ہونا فقط زبان سے وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ علامہ اقبال نے بڑے